بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يوقظ الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستغفرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواحهم لتراب الأقدام الكتاب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق عزیزان محترم بھائیوں ماہ رجب ہے اور ماہ رجب کی آخری جمعرات ہے خود ماہ رجب کی اپنی ایک فضیلت ہے اور پھر شب جمعہ کی ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے شب دعا ہے شب مغفرت ہے معرومین کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اس عالم میں ہماری طرف منتظر ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ ان کو ہدیہ بھیجیں اور ان کو وہاں پر کوئی آسانی ہو اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے دوسری عبارت 26 رجب جو ہے جو آج کا دن گزرا ہے وہ ایک روایت کے حساب سے جو ہے وہ رحلت حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی ہے ایک تاریخ کے حساب سے اور ایک تاریخ کے حساب سے شب بعثت بھی ہے آج اور شب یہاں پر شب معراج بھی منائی جاتی ہے بہرحال مناسبتیں بہت ساری ہیں گفتگو بہرحال میں سمیٹ ہی پاؤں گا نہیں کر سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کی رات اعمال ضرور ہیں وہ آپ غفلت سے مت کیجیے گا 12 رکعت نمازیں ہیں اور مفاتیح الجناح کھول کے دیکھ لیجیے گا اس کے اندر آج کی رات کے اعمال بہت امپورٹنٹ ہیں اور اعمال جو ہے وہ معصومین سے ہم تک پہنچے ہیں تو یہ تھوڑی راتیں ہوتی ہیں اور خاص طور پہ جو روزہ ہے کل کا وہ چند 4 روزوں میں سے کوئی ایک خاص روزہ ہے جو سال میں ہمیں ملتا ہے رمضان کے علاوہ تو کوشش کریں بہرحال اتنی گرمی تو نہیں ہے فی الحال اور کوشش کریں روزہ رکھیں جن کے قضا روزے ہیں وہ واجب کی نیت سے رکھیں کیونکہ قضا جس کے ہوں وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا اسے اپنے قضا کی نیت کرنی پڑے گی مستحب کا ثواب بھی اسے ملے گا جس کے بعد ماشاءاللہ روزے قضا نہیں ہے وہ مستحب کی نیت سے روزہ رکھے یہ فضیلتیں ہیں بہرحال روایت میں ویسے بھی آیا ہے کہ جو رجب کے آخری 3 روزوں کو رکھتا ہے موت کا وقت اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے موت کا وقت بہت سخت ہے کیونکہ ابھی جو زندگی گزر رہی ہے پتہ نہیں چل رہا جوانی ہے انسان جوانی میں تھوڑا بہت غافل بھی ہو جاتا ہے لیکن موت کا وقت جب روح نکلتی ہے بدن سے تو بیان یہی ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے 300 تلواروں کے نیزے ہوں اور اس کی نوکیں ہوں اور وہ انسان کے بدن پہ چپ رہے ہوں انسان سوئی برداشت نہیں کرتا عام زندگی میں سوئی چپ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے کوئی کانٹا چپ جائے تکلیف ہوتی ہے سوچیں 300 تلواروں کے نوکیں انسان کو روح کھینچ رہی ہو آسان نہیں ہے بہت سخت معاملہ تو یہ روزے جو رکھے گا اس کو موت کے وقت پہ ایسا کوثر پلایا جائے گا کہ اس کی روح بڑے آرام سے اس کے بدن سے نکلے گی تو بہرحال انشاءاللہ خدا سے توفیق طلب کریں کہ خدا ہمیں ایام کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ بہرحال ہمارے پاس تو کچھ اور ہے ہی نہیں جو اہل بیت نے دیا ہے وہی ہے ہمارے پاس اسی کو لے کر ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے کیونکہ شب بعثت بھی ہے شب معراج بہرحال ہمارے ہاں
بعض زیادہ تر منابعوں کے حساب سے ہمارے ہاں معراج کی تاریخ میں کچھ اور ہے، لیکن کیونکہ بر صغیر واقع ہند میں 27 کی شب معراج سے بہت زیادہ منسوب ہے۔ شب معراج آپ جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ رسول خدا جو ہے وہ عرش پر جو ہے وہ خداوند متعال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت سارے واقعات انہوں نے دیکھے اور آسمانوں سے گزرتے ہوئے گئے، مفصل احادیث اپنی جگہ پر موجود ہے۔ علامہ طباطبائی کے نزدیک شب معراج ایک سے زیادہ دفعہ ہوئی ہے، یعنی 2 دفعہ وہ کہتے ہیں کہ شب معراج ہوئی ہے۔ شب بعثت جسے کہتے ہیں، زیادہ تر جو مستند ہے ہمارے یہاں آج کی رات، شب بعثت ہے۔ شب بعثت کہتے ہیں کہ جب رسول خدا کو مبعوث کیا گیا، یعنی رسول تو رسول تھے، لیکن ایک وقت جب رسول کو یہ کہا گیا کہ اے رسول جائیں قوم میں جا کر پیغام پہنچائیں، اور یعنی ان کو نبوت پر مبعوث کیا، یعنی نبوت کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ تو یہ ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ رات ہے، کیونکہ بشریت کی بقا اسی رات میں ہے۔ اگر نبی نہ آئے ہوتے تو پھر امت کہاں جاتی؟ اور اسی ایک نبی کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا کہ انہوں نے راستہ سجایا اور آخری نبی نے آ کر اسے اختتام تک پہنچایا۔ اب ظاہر ہے ہر دور میں حضرت آدم بھی نبی تھے، آہستہ آہستہ مخلوق بڑھتی گئی، حضرت نوح بھی نبی تھے، پھر آہستہ اور بڑھتے رہے حضرت ادریس، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، سب نبی آئے، لیکن ایک بہت بڑا فاصلہ آ گیا ظاہری طور پر، لیکن مواہد تھے، وہ خدا کو مانتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے دین پر قائم تھے۔ اسی میں سے ایک ہستی حضرت ابو طالب کی ہے۔ محسن اسلام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور بہرحال کم لطفی ہوتی ہے ہم سے کہ ہم ان کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اسلام کا دفاع کیا۔ انسان 3 چیزوں سے بچانا جاتا ہے کہ وہ کس نظریے پر ہے۔ یہ بہرحال جو کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو 3 چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا نظریہ کیا تھا، یا اس کے آثار جو اس نے لکھے ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، یا پھر اس کا کردار کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کردار کیا، یا تیسرا اس کی وہ رفتار جو اس نے عمل کیا۔ اب اگر تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جب رسول خدا نے اعلان کیا تھا تو حضرت ابو طالب نے کیا کیا، اسی سے پتہ چلے گا نا۔ اب جو باقی لوگ تھے، ابو جہل تھے، ابو لہب تھے، انہوں نے کیا کیا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا کیا، وہ واضح ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے ایمان کو مخفی رکھا اور مخفی رکھ کر رسول کا دفاع کیا، کیونکہ اگر ہو سکتا تھا ظاہر کرتے تو اس طرح دفاع نہیں کرتے، لیکن اپنی پوری زندگی میں انہوں نے رسول کا ایک بال بھی بیگا ہونے نہیں دیا۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کی حمایت کر رہے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے جعفر کو تو یہ کہہ رہے ہو کہ بیٹا نبی کے پیچھے نماز پڑھو، اپنے بیٹے علی کو کہہ رہے ہو کہ تم جو ہے وہ اس کے ساتھ رہو، اور خود اس دین پہ نہ ہو۔ بھائی کوئی باپ اگر خود کسی دین پہ نہ ہو تو وہ اپنے بیٹے کو کیسے کہتا ہے کہ بیٹا دین پہ رہو؟ وہ یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں، لیکن بہرحال کو مانے نہ مانے تو فرق نہیں پڑتا کسی کی ذات۔ آپ نہ مانیں، اصل میں مسئلہ حضرت ابو طالب کا نہیں، مسئلہ حضرت علی علیہ السلام مشکل بیٹے سے ہے۔ اب بیٹے کی زندگی میں تو کچھ نظر آیا نہیں، کیا کرے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، کچھ نظر نہیں آیا، تو چلو والد ہی کو کہہ دیتے ہیں کہ ایمان نہیں رکھتا تھا، تو مسئلہ نہیں ہے، کہاں جائیں گے، جنت کو تو انہوں نے ہی تقسیم کرنا ہے۔ تو یہاں عزیزان محترم یہاں بہت
ضروری ہے کہ انسان، اور بہرحال یہ گفتگو انسان تعامل سے، پیار سے، ادب سے، طریقے سے، بغیر کسی کی اہانت کیے، بغیر کسی کچھ کیے، اپنا موقف انسان کو بیان کرنا چاہیے، پیار سے کرے۔ کوئی مان جائے بسم اللہ، نہیں مانے اس کی اپنی قسمت، کوئی فرق نہیں پڑتا جانے محترم۔ زبردستی نہیں ہے دین، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، دین اخلاق سے پھیلا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کو جب بھیجا گیا، رسول خدا اس عرب معاشرے میں کہ جب جہالت کا دورہ تھا، جہالت ایسی تھی کہ لوگ بیٹیوں زندہ دفنا دیتے تھے، یعنی آپ سوچیں کہ کیسا انسان ہو گئی ہے۔ اس دور میں رسول خدا نے آ کر اپنے اخلاق سے کیسا اخلاق دکھایا، یہ چند گزارشیں آپ کی خدمت میں، کیا اخلاق دکھایا؟ خود جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، انسان دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، ایک انسان اپنی زبان کی صداقت سے، اور ایک ادائے امانت سے۔ یعنی انسان، آپ کسی سے بات کریں آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ کیسا ہے؟ آپ بولیں بات ہی صحیح نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے خدا نخواستہ، غلط بیانی کرتا ہے، تو آپ کو اس کا کردار پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو کسی کو آزمانا ہے تو کچھ دے دیں اس کو، وہ یہ امانت رکھ لو، یا یہ ہے، اب وہ امانت کا کیا کرے گا؟ اچھا امانت صرف پیسہ نہیں ہوتا یا کوئی فزیکل چیز ہے، امانت کوئی راز بھی ہو سکتا ہے، کوئی راز دے کے دے دے، کوئی چیز دے کے دے گے، کیا یہ امانت رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ اب یہی مسئلہ تھا، عرب جہاں اتنے سب جاہل تھے، ساری چیزیں تھی، مگر اس ہیومن ویلیوز کو، جو انسانی اقدار ہے، قدرے ہیں، اس کو پہچانتے تھے۔ یہ جاہل مگر جانتے تھے کہ انسان کی قیمت کیسے پہچانی جائے، تو وہاں رسول خدا نے وہی کیا۔ رسول خدا نبوت کو اعلان کرنے سے پہلے مشہور تھے، صادق ہے، صادق ہے یعنی سچا ہے، اب جو بھی بات کرتا ہے، اور کیا ہے، امین ہے یعنی امانت دار ہے۔ اسی کو بیس بنا کر رسول نے جب کہا کہ بھئی تم مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ کہا میں تمہیں کہوں، پہاڑی جو تھی وہ صفا، اس کے اوپر کھڑے ہو کے رسول خدا نے کہا کہ اگر میں کہوں پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو مانو گے؟ کہا ہاں بالکل مانیں گے آپ کی بات۔ تو بس جب کہا کہ تم مانو گے تو کہا قالوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کہو کہ کوئی اور معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ بس وہاں گڑبڑ ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ وہاں اپنے بت ٹوٹتے ہوئے نظر آئے، اپنے بت ٹوٹتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ مسئلہ ہمیشہ ہے کہ جب کوئی حق بات کہی جائے، بھئی لوگ بھی تو کہتے ہیں مولانا بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ کچھ باتیں جو ہے نا ان کی، تو کچھ باتیں اصل میں مسئلہ ہے کہ وہ بت ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، مسئلہ سارا یہی ہے یار۔ بھائی صحیح ہے، اچھے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، فضائل میں اڑتے ہیں، مسائل، لیکن کچھ مسائل ہیں۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ جب انسان کے ذہن کے بت بھی ٹوٹ رہے ہو نا، تو وہ کسی کو قبول نہیں کرتا، چاہے نبی بھی سامنے کھڑا ہوا ہو۔ بت توڑ دے، بت ایسی ہے جانے محترم، وہاں وہ بت تھے مکہ کے اندر، وہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ اللہ کو مان لیں گے تو ان کا کیا ہوگا اور یہ ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا۔ اب میں یہاں بڑے دبے لفظوں میں کہوں گا کہ یہاں بھی کچھ باتیں حق کہو تو پھر پبلک کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا، جب آپ حق کی بات کریں گے، حق کے نظام کی بات کریں گے، یا یوں کہیں مرضیت کی بات کریں گے، تو پھر بہت سارے لوگوں بولا ہماری دکان کا کیا ہوگا؟ بھئی ہم نے بھی تو سسٹم بنایا ہے، ہمارا بھی تو معاملہ چل رہا ہے، ہم بھی تو پیر مرید مرشد اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو ہمارا بھی مشکل ہو جائے گی، تو کیا کروں؟ بھئی قبول ہی نہیں کروں،
انکار کر دو. اصل ان کو دشمن ہے یہ، عزاداری کے دشمن کر دو ان کو، یعنی سب لگا دو تاکہ عام پبلک کو پتہ ہی نہ چلے، وہ سننے ہی نہ آئے. عزیزان محترم، خب یہ ظاہر ہے معاشرہ پورا آشوب ہے. میں بہت پیار سے کوشش کرتا ہوں کہ سینسیٹیو باتوں کو کہہ دوں، کسی کی اہانت کیے بغیر، خدا نہ خواستہ کسی کو، ہمیں کیا کسی سے لینا دینا، ویسے بھی ہمیں تو اپنے مولا سے ہے سب کچھ. اگر امام راضی ہو سب راضی ہے، امام راضی نہیں تو فائدہ دنیا راضی ہو. اور اگر امام کی راہ میں گردن بھی کٹ رہی ہے تو بسم اللہ. جب سید الشہداء نے گردن دے دی، سردار نے گردن دے دی، ارباب نے گردن دے دی، تو ہماری گردنوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہماری ماؤں نے تو شاید ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ بھی اسی راہ میں کچھ تو دیں. تو عزیزان محترم، خود بیسک نبوت کے اہداف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا کیوں. بھئی ابھی تک تو آپ نے امامت سنی ہوگی، انشاءاللہ کہ سنی ہوگی، میں نے کہا تھوڑی نبوت سنا دوں آپ کو. پروردگار کو کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت تھی نبی کو بھیجتے؟ بھئی لوگ تھے، آتے چلتے کھاتے پیتے خود ہی کر لیتے کچھ نہ کچھ. نہیں، تو خدا خالق ہے. خالق جانتا تھا کہ یہ جو میری مخلوق ہے اس کو کیسے چلانا ہے. بالکل ایسے ہی ایک سادی سی مثال ہے کہ جب کوئی کمپنی پروڈکٹ بناتی ہے، کوئی مشین بناتی ہے، کوئی کمپنی فون بناتی ہے. اب پہلے فون جو تھے وہ بٹنوں والے تھے، جب فون اسکرین والا آیا تو اس پہ بٹن نیچے ہوتے تھے، اب پھر بٹن سائڈ پہ آ گئے، پھر فون آئے بٹن ہی نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کمپنی بتائے گی نا. آپ کہاں بٹن ہی نہیں ہے تو کہاں سے دبائیں گے؟ آپ کون بتائے گا بھائی کہاں دبانا ہے، کہاں سے جانا ہے؟ وہ تبھی پتہ چلے گا کہ جو بنا رہا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ دے. یا کوئی الیکٹرانک کا سامان خریدتے ہیں آپ، یہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے برحال اس کے چلانے کا طریقہ ہے. اب آپ میں سے ہر کوئی تو اس کو چلا نہیں سکتا، ظاہر ہے جو اس کا ایکسپرٹ ہے اس نے بھی سیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے. تو کمپنی اپنا مینول دیتی ہے، مینول یعنی ایک دفترچہ، ایک فلائر دیتی ہے کہ بھئی ایسے دبائیں. اپنی مرضی سے سوچ لگایا، کمپنی ذمہ دار نہیں ہے. خدا نے بھی اس مخلوق کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے اس کے بٹنوں میں کیا مسائل ہیں، یہ کہاں بہک جائے گا، یہ کہاں لڑکھڑائے گا، یہ کہاں خطائیں کرے گا، یہ کہاں غلطیاں کرے گا. تو اب کون بتائے اسے؟ آپ بولیں جی دنیا میں انسان ترقی کر گیا ہے، ابھی کیا ضرورت ہے، انسان ترقی کر گیا ہے. اب تو ایسی مشینیں ہو گئی ہیں، انسان کے دل میں کیا مسئلہ ہے، رگوں میں کیا مسئلہ ہے، سر میں کیا مسئلہ ہے، سی ٹی اسکین، ایکس رے، دنیا کی مشینیں ٹیسٹ کرائیں، لیبارٹری، خون، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. تو انسان تو ترقی یافتہ ہے. انسان جتنی ترقی کر لے، جتنی مشینیں بنا لے، مگر ایسی مشین نہیں بنا سکتا جو یہ بتائے کہ اس کے اندر بغض کتنا ہے، اس کے اندر منافقت کتنی ہے، یہ غیبت کتنی کرتا ہے. یہ مسائل کون بتائے گا کہ اس کے ابھی سامنے ماشاءاللہ صحیح ہے، بالکل سالم ہے، نہ بیمار ہے نہ کچھ ہے، شکل بھی اچھی ہے، کپڑے بھی اچھے پہنا ہوا ہے، مگر اندر مشکل ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اسی لیے پروردگار نے سورہ جمعہ میں بھی کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان میں سے نبیوں کو بھیجا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تاکہ وہ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے، تمہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت سکھائے، تمہیں حکمت سکھائے. وہ یہ انبیاء آئے سی. آپ ذرا نبی جب بھی آئے، جس دور میں بھی آئے، نبیوں نے کیا چاہا لوگوں سے؟ کچھ نہیں چاہا. نبیوں نے کہیں نہیں کہا. سارے انبیاء آئے، ہر دور میں سختیوں کا دور تھا، مشکلات کے دور تھے. نبیوں نے آ کر صرف یہی کہا، قالوا لا الہ الا اللہ، کہ صرف خدا کی عبادت کرو اور ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ تم سے کچھ پیسے چاہیے، نہ تم سے مال چاہیے. اور جو بھی نبیوں کے مقابلے میں آئے، چاہے وہ کاہن جو تھے وہ فرعون کے
محلوں کے تھے، چاہے کہاں یہودی تھے، کچھ بھی تھے، جب نبیوں کے مقابلے میں آئے آپ ان کو دیکھیں، ان کو نظر و نیاز بھی چاہیے ہوتی تھی، ان کو بڑے بڑے گھر بھی چاہیے ہوتے تھے، ان کو چڑھاوے بھی چاہیے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا چاہیے۔ نبی کو کچھ نہیں چاہیے، کیوں؟ کیونکہ نبی لینے نہیں آیا، دینے آیا، اور وہ دینے سے دنیا نہیں آیا بلکہ آخرت تک کی سعادت دینے آیا۔ اس لیے نبی کو بھیجا جانے محترم، کیا ضرورت ہے؟ بہرحال گفتگو بہت لمبی ہے، کلامی بحث ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بہرحال اذان آپ کے، مجھے کہا کہ ماشاءاللہ سننے والا طبقہ ہے، تو میں نے کہا بھائی تھوڑی گفتگو بھی سننے والی ہی کی جائے۔ البتہ ماشاءاللہ سبھی سننے والی ہی کرتے ہیں، لیکن بہت ساری سنی سنائی ہو جاتی ہے اور کچھ سن کے دل میں اتر جاتی ہے۔ تو اب آج کے دور کے اندر بہرحال ایک یہ بھی اشکال ہے کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، سائنٹسٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، سب کچھ ہے، انسان کو انوینشنز ہو رہی ہیں دنیا میں، نبی کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو انسان نے ترقی یافتہ ہے، انسان خود قانون بنا سکتا ہے۔ اب انسان کا ایک مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ فطری ہے، یعنی نیچرل ہے، کہ انسان جو ہے وہ مدنی ہے، مدنی بھائیوں جیسا ہمارے مدنی ہے۔ مدنی کیوں؟ مدنی کہتے ہیں شہر کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، یثرب نام تھا اس کا، لیکن مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ مدینہ سے مدنی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے ایک سوشل سرکل چاہیے، وہ ایک ایسے معاشرے میں رہے گا جہاں اس کا رابطہ ہو لوگوں سے، اجتماع ہو، لوگ ہوں، یعنی ایک شہر ہو، یعنی لوگ آپس میں کچھ نہ کچھ کرتے ہوں، ایک کچھ اور کرتا ہو، ایک کچھ اور کرتا ہو، تاکہ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اب یہ انسان فطرت ہے، آپ انسانوں کو نہیں دیکھیں گے کہ انسان کہیں اکیلا ایک پہاڑ میں ایک رہ رہا ہے دوسرے پہاڑ میں نہیں، یہ وہیں اگر ایک جگہ جاتا بھی ہے تو لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، چاہے چھوٹا سا دیہات ہو، گاؤں ہو، کچھ بھی ہو، رہتا ساتھ۔ اب جب ساتھ رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے جب میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں تو آپ کے ساتھ جب میں لین دین کروں گا، معاملہ کروں گا، اٹھوں گا، بیٹھوں گا، تو کچھ قوانین کی ضرورت ہے۔ میں ایسے تو نہیں ہو سکتا آپ کا موبائل دے کے بھاگ جاؤں، یہاں بھاگ جاتے ہیں، یہاں مجھے نہیں پتا کراچی میں بھاگ جاتے ہیں، تو اب یہ تو طریقہ تو نہیں ہے بھائی، مال آپ کا ہے، میں کیسے لے لوں؟ یا مثلا آپ نے گھر بنایا، میں آپ کے گھر کے اندر آ گیا، بھائی میرا گھر ہے، کیسے گھر ہے؟ بھائی قانون ہے، شہر میں رہنے کا طور طریقہ ہے، حدود ہے، اب انسان کی دیوار اس کا حدود ہے، لیکن اب یہ سڑک پہ یوں چلنا ہے، یوں رہنا ہے، لین یہ کرنی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ قانون کون بھیجے گا؟ اب انسان کہتا ہے کہ ہم خود قانون بنا لیں گے۔ تو اب انسان کی جو سب سے اچھے پرانے قانون ظاہری طور پر ہیں، وہ انسان نے ویسٹ میں، یورپ میں جو قانون بنائے، اب ان قوانین میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج تک انسانیت نہیں دے پائے، یعنی وہاں پر ان کے قانون کے حساب سے کتا زیادہ محترم ہے، یعنی جانور جو ہے اس کا احترام، مطلب آپ وہاں جائیں اور ہمیں تو گھر جانا ہوتا ہے، اگر صبح صبح وہ جو کتے کو لے کے ٹہل رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے مسکرا کر ان کو یہ دکھانا کہ بڑا اچھا لگتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے، معاشرہ ایسا ہے، اولاد کے بجائے جانور زیادہ پیارا ہے۔ میں جرمنی میں تھا، ہمارے ایک دوست ایئرپورٹ میں کام کر رہے تھے، کہنے کہ ہمارے ایئرپورٹ میں ایک خاتون تھی، وہ کچھ عرصے نہیں آئی آفس، ہم نے بعد میں پوچھا کہ آئی تو کیا ہوا؟ کہا وہ فلانے شہر میں میرے والدین رہتے تھے، تو میرے والدہ کا انتقال ہو گیا، تو وہاں دیر لگ گئی معاملات کو سمیٹنے میں، ان کے مال پر یہ وہ، تو والد کو پھر میں اولڈ ہاؤس چھوڑ آئی۔ اولڈ ہاؤس پتہ ہے جہاں پہ بوڑھے لوگ رہتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں، اولڈ ہاؤس والد کو چھوڑ آئی، اور ماں کی ایک ہی نشانی تھی، ایک چھوٹا سا کتا تھا، وہ میں اپنے ساتھ لے آئی، باپ کو چھوڑ آئی، جانور کو، یہ وہ معاشرہ ہے، یعنی اس معاشرے میں قانون بنائے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں میری امریکہ اور یہ سب بڑے اچھے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انگلینڈ میں ایک دفعہ لائٹ گئی اور کچھ منٹ میں اتنی چوریاں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اخلاق کس کی وجہ سے ہے؟ کیمروں کی وجہ سے۔ کیوں؟ زبردستی قانون ہے نا، انسانیت نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں ہے۔
اسلام میں یہ ہے کہ کوئی بھی نہ ہو تو مسلمان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ کیمروں کا خوف نہیں کھاتا، وہ خدا کے کیمرے سے خوف کھاتا ہے۔ تو یہ قانون کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ عزیزان محترم، دنیا فیل ہو گئی۔ ویسے بھی جب انسان قانون بناتا ہے، میں یہاں قانون بناؤں تو میں کیا کروں گا؟ جیسے ہمارے یہاں تو بہت مشہور ہے، کل ہوتا ہی گئی، آپ کے یہاں کوئی ایم پی ایم این اے کھڑا ہو جائے، اس کو کوئی وزارت دے دیں آپ، تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھرے گا، دوستوں کو بھرے گا، چاہے اس کو کام آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ وہ زیادہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے چوائس، اپنی خاطر یہ کام کرے گا، جو بھی اس کو آپ قانون دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں ملک جو ہے وہ بس اللہ کے شکر چل رہا ہے، ورنہ جو آتا ہے وہ اپنے حساب سے چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان ہے نا اپنی طرف، تو انسان تو کبھی بھی اچھا قانون نہیں بنا سکتا، کہیں نہ کہیں اسے اپنا مفاد رکھنا پڑتا ہے۔ بھی مفاد رکھے گا وہ قانون بنائے گا، اپنا مفاد ضروری ہے۔ اب جو بھی بنا لیں آپ، تو اب کیا کریں؟ اگر چند لوگ اپنا